قرآن حکیم میں جھوٹ کو دراصل منافقین کی صفت بتایا ہے، اہل ایمان اور مومن سے تو تصور بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کے بارے میں فرمایا، جب پوچھا گیا یہ مومن کر سکتا ہے، فرمایا ہاں اس سے ہو سکتا ہے، دوسرا تیسرا ایک فہرست گناہوں کی۔ لیکن جب پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں، اپنی طرز حیات کا ہم جائزہ لیں، اپنی معیشت معاشرت کا ہم جائزہ لیں، اپنے لین دین تجارت کا ہم جائزہ لیں، اپنی گفتگو اور بات چیت کا ہم جائزہ لیں، اپنے معاملات کا ہم جائزہ لیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ اس وقت تو مومن کہلوانے والے کی زندگی کی صبح بھی جھوٹ سے ہو رہی ہے اور شام بھی جھوٹ سے ہو رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا بتائی، اس کی نحوست بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب صحابہ کو سنایا، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور مجھے یہاں بازوں سے سہارا دے کر اٹھایا اور ساتھ لے کر چلنے لگے، اور چلتے چلتے ایک ایسی سرزمین پر ہم پہنچے۔ حضور اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک غضبناک ہولناک ایک آدمی کھڑا ہے، اور وہ آدمی ایک دوسرے آدمی جو اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کے چہرے کے یہ جبڑے بار بار چھری سے کاٹ رہا ہے، چیر رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ وہ کاٹتا ہے، یہ جڑ جاتے ہیں، وہ کاٹتا ہے، جڑ جاتے ہیں، بار بار اس کو یہ عذاب دے رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے عالم میں ان فرشتوں سے یہ پوچھا یہ کون آدمی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ گڑھتا ہے، جھوٹ بناتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، یہ وہ آدمی، اس کی یہ سزا۔ آخرت کے اعتبار سے یہ سزا بتائی۔ دنیا میں جھوٹے آدمی کو جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بولنے والے آدمی پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اسکول کے سلیبس میں ایک بات پڑھائی جاتی تھی، ایک تمثیل پڑھائی جاتی تھی، جنگل کے ایک گڈریے کی، بکریاں چرانے والے، بکریاں چرانے والے آدمی کی۔ وہ جنگل میں اپنی بھیڑ بکریاں لے کر گیا اور شرارت سوجی۔ آج یہی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شرارت کے طور پہ جھوٹ بولا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، مزاح کے طور پہ جھوٹ بولا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، تفریح کے طور پہ جھوٹ بولا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، شغل میلے کے طور پہ جھوٹ بولا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر تو آپ کا یہ 1 اپریل کو جو اپریل پھول بناتے ہیں لوگ، یہ اسی نظریے پر ہوتا ہے کہ یہ تو ایک شغل ہے، یہ تو ایک مزاح ہے، یہ تو ایک تفریح ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس تفریح کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس تفریح کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جنت کے درمیان میں خوبصورت محل کی خوشخبری سناتا ہوں، خوبصورت محل کی ضمانت دیتا ہوں، جو آدمی مزاح کے عالم میں بھی جھوٹ نہ بولے، مزاح کے عالم میں بھی جھوٹ نہ بولے، شغل میلے کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے،
ایک خاتون نے جب بچے کو کہا بیٹا ادھر آ جاؤ، بیٹا ادھر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، وہاں ہی تھے، تو فوراً پوچھا آپ اس بچے کو کیا دیں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی میرے پاس کھجور ہے رکھی ہوئی، میں اس بچے کو وہ کھجور دوں گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کو ویسے ہی بلاتی بہانہ بنا کے میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں کچھ دوں گی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ گویا مزاح کے عالم میں، بے فکری کے عالم میں، شغل کے عالم میں، تفریح کے کسی عالم میں بھی جھوٹ دین نے جائز قرار نہیں دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا جنگل میں گیا، شرارت سوجی، اس طرح آج کل لوگوں کو شرارت سوجتی ہے کہ جی 1 اپریل آ رہی ہے، کوئی نہیں کوئی شرارت کر لیں گے، کوئی شغل کر لیں۔ شرارت اور شغل آخرت میں بڑا مہنگا پڑے گا۔ منافقین کو کیوں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ جب منافق اندھیرے میں چلے گا تو ایک روشنی پھوٹے گی، وہ سمجھے گا روشنی آ گئی، آگے مجھے راستہ نظر آ گیا، جو ہی قدم اٹھائے گا روشنی بجھ جائے گی، روشنی بجھ جائے گی، فرشتے مار رہے ہوں گے اور چلا چل چل چل، آگے اندھیرا ہے، پھر روشنی جلی، امید پیدا ہوئی آگے قدم رکھنے کی جگہ ہے کہ نہیں، پھر بجھ گئی۔ ساری نسل انسانی کے سامنے منافقین کو قیامت کے دن تماشا کیوں بنایا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کا تماشا بنایا کرتے تھے، جھوٹ بول بول کر تماشا بناتے تھے لوگوں کا۔ جو دنیا میں لوگوں کا تماشا بنائے گا آخرت میں ساری انسانیت کے سامنے تماشا بنے گا۔ تو جب اس چرواہے کو شرارت سوجی، اس نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آواز دی کہ دیکھو ذرا لوگوں کو پاگل بنا لوں، لوگ میری بات سنتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کہتا ہے شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے، مجھے کھا جائے گا، دور سے آ رہا ہے، محلے والوں آبادی والوں دوڑ کے پہنچو۔ اس کی آواز محلے والوں نے سنی، آبادی میں لوگ دوڑتے بھاگتے اس کے جب قریب گئے تو کوئی شیر ویر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے سے ہنس کے کہنے لگا میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ میری مدد کو آؤ گے بھی نہیں، مذاق کر رہا تھا۔ ایک دن کیا، دوسرے دن کیا، لوگوں نے سوچا ہو سکتا آ گیا۔ تیسرے دن جب اس نے آواز لگائی تو اب بار بار تو پاگل کوئی نہیں بنتا۔ لوگوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے۔ پہلے بھی ہم دوڑ دوڑ کے گئے اور بھاگ بھاگ کے گئے ہیں، تو تیسرے دن کسی آدمی نے بھی اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا، اور ہوا کیا کہ تیسرے دن حقیقت میں شیر آ رہا تھا، جنگل سے شیر نکل رہا تھا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، ایک آدمی بھی اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ شیر تو آیا مگر باقی کوئی انسان نہیں آیا۔ پھر شیر آیا، اس نے اپنا کام تمام کیا، اس نے پکڑا، اس نے دبوچا، اس نے نوچا، اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے کیے، اپنا پیٹ بھر کے سیر ہو کے چلا گیا۔ دن ختم ہوا، رات آئی، آبادی میں مشہور ہوا فلاں چرواہا واپس نہیں پہنچا۔ اب لوگ جب وہاں جنگل میں پہنچے ہیں تو ان کو بندہ تو نہیں ملا، لیکن بندے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ مل گیا، بندے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ مل گیا۔ یہ ہوتا ہے جھوٹی افواہوں کا انجام، جھوٹ کے پھیلانے کا انجام اور جھوٹ گڑنے کا انجام۔ بعض دفعہ دوسرے انسان کو اتنا نقصان اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ قیامت سے گزر جاتا۔ ہمارے کشمیر کے ایک آدمی یہاں لاہور میں پردیس میں رہتے تھے۔ آج سے کئی سال پہلے یہی 1 اپریل کو کسی رشتہ دار نے شرارت کی اور فون کیا، اور فون پر کہا کہ آپ کے والد گرامی انتقال کر گئے ہیں، کل صبح ظہر کی نماز میں ان کا جنازہ بھی رکھ دیا گیا۔ بیچارہ رات کو سویا ہوا، نیند سے اٹھا، نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، نہ پہننے کی ہوش، اور سفر پہ روانہ ہو گیا۔ سفر سارا روتے ہوئے گزرا، سارا سفر پریشانی کے عالم میں گزرا۔
اور صبح کو جب اپنے گاؤں میں جا کے دور پہنچا اور اپنی زمین پر نظر ڈالی تو کوئی آدمی کھیتوں کے اندر ہل چلا رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا، توجہ سے دیکھا، تو اس کے والد گرامی ہل چلا رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہ یار میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو خبر ملی ہے والد گرامی انتقال کر گئے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں قریب آ کر دیکھا تو واقعی والد گرامی تھے۔ سینے کے ساتھ چمٹ کے رونے لگا کہ مجھے تو خبر دی گئی آپ انتقال کر گئے۔ والد نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے یہ خبر دی اس نے سوچا ہوگا اس معمولی سا مذاق ہے، لیکن یہ معمولی سا مذاق اس پر کس قدر گراں گزرا ہوگا، کتنی قیامت اس پہ ٹوٹی ہوگی، کتنی مشکلات سے دوچار ہوا ہوگا۔ گویا دین ایسے مذاق کی اجازت نہیں دیتا جس مذاق میں جھوٹ تو دور کی بات، جھوٹ کا شائبہ بھی ہو، اس کی بھی دین اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ایسی رسموں کو ایجاد کرنا اور ان پر عمل کرنا، اور خاص کر یہ اپریل فول کی جو رسم ہے، 3 حوالوں سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تینوں حوالے امت مسلمہ کے خلاف، امت مسلمہ کی تباہی، بربادی، ہلاکت پر جو شغل لگایا گیا اور جو تماشا سجایا گیا اس کو اپریل فول کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہودیوں نے تو ایسا کیا ہے، لیکن مسلمان اس کا شکار ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہوں۔ تو قرآن حکیم کی سورہ فرقان کی اس آیت میں تو اہل ایمان کی صفات میں سے اس صفت کا بیان، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ فرمایا اہل ایمان کا تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں ایسی مجلس میں سے گزریں جہاں جھوٹ بنایا جا رہا ہو، جھوٹ گڑا جا رہا ہو، جھوٹی گپ شپ لگائی جا رہی ہو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اس مجلس میں نہ بیٹھتے ہیں، نہ شریک ہوتے ہیں، نہ توجہ کرتے ہیں، وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس مجلس سے گزر جاتے ہیں۔ ایسی مجلس میں بیٹھنے کا بھی مومن سوچتا نہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کفا بالمرء کاذبا، دوسری حدیث میں فرمایا کفا بالمرء اثما، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ وہ بات کو سنے آگے پھیلا دے، سنے آگے پھیلا دے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر سوچنے کے، بغیر سمجھنے کے۔ مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا منہ میں جو آیا بول دیا، دماغ نے سوچا عمل کر دیا، ایسا نہیں۔ مومن بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شمار کر کے امت کو بتایا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اور پوری کی پوری طرز حیات کو ہم نے اس گناہ سے بچانا ہے اور اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ قرآن حکیم نے شرک کے ساتھ ملا کے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں بت پرستی کی غلاظت سے بچو اور جھوٹ کی گندگی سے بچو۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔